بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور تم سے پہلے جس کو بھی ہم نے رسول بنا کر بھیجا آدمیوں ہی میں سے بھیجا جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اہل علم سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کرام زمین میں ان ستاروں کی طرح ہیں جن کے ذریعے سے بحر و بر کے اندھیروں میں رہنمائی حاصل کی جاتی ہے، اور اگر ستارے غروب ہو جائیں تو قریب ہے کہ ان ستاروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے بھٹک جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان انیق احمد حاضر ہے۔ خواتین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہفتہ ہے اور ہفتے کا دن مختص ہوتا ہے سوال جواب کے لیے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے، ایک کوٹیشن ہے بہت مشہور کہ سوال نصف علم ہے۔ خواتین حضرات، افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم اب سوال اٹھانا بھولتے جا رہے ہیں، سوال کرنا بھولتے جا رہے ہیں، جواب ہمیں اپنے سوالوں کا نہیں ملتا۔ بعض اوقات یہ الگ المیہ ہے، انسانی ذہن پر لازم ہے کہ وہ اپنے نئے ماحول اور ارتقائی حالات کو دیکھتے ہوئے نئے نئے سوالات جو اس کے ذہن میں آتے ہیں، جو جنم لے رہے ہیں، وہ اٹھائے اور ان کے جوابات حاصل کرے تاکہ ذہن میں کوئی الجھن نہ رہے۔ خواتین حضرات، ہمارا دین مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ خواتین حضرات، دین مکمل کے پاس جو اللہ تعالی کی جانب سے ایک نعمت ہے، ایسا ممکن نہیں کہ اس کائنات کا، اس بحر و بر کا، اس زمین اور آفاق کا کوئی سوال آئے اور اس کا جواب دین کے پاس نہ ہو۔ خواتین حضرات، سوال کیجئے۔ ٹیلی فون لائنز ہماری اوپن ہیں، آج 7:30 بجے اوپن ہوتی ہیں روزانہ، لیکن آج ٹیلی فون لائنز فوراً ہم اوپن کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم آپ کی خدمت میں آپ کے سوالات لیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ سوال جو روز ایک سوال رکھتے ہیں آپ کی خدمت میں ہم کوئز کے حوالے سے، وہ سوال جو کل پوچھا تھا ہم نے، وہ سوال، اس کا درست جواب، اور آج کا سوال ہم رکھیں گے۔ کل ہم نے یہ سوال پوچھا تھا آپ سے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے مال تجارت کا نگراں بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس ملک کی جانب بھیجا تھا؟ 3 آپشن سے، فلسطین، شام اور حبشہ۔ خواتین حضرات، صحیح آپشن ہے شام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے کس قوم کے خلاف تبوک کی جنگ لڑنے کا ارادہ کیا تھا؟ مسلمانوں نے کس قوم کے خلاف تبوک کی جنگ لڑنے کا ارادہ کیا تھا؟ 3 آپشنز ہیں۔ پہلا آپشن رومی، دوسرا آپشن مشرکین مکہ، اور تیسرا آپشن ہے منافقین مکہ۔ اور خواتین حضرات، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے درست آپشن روانہ کرتے ہیں جن ٹیلی فون نمبرز پر، وہ ٹیلی فون نمبرز ہیں 021345270009 اور 021345286061، اور آپ ہمیں ای میل کرتے ہیں ps@dunyatv.tv پر۔ ہمارا SMS نمبر ہے 3031۔
پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل تعارف اپنے دو معزز علماء کرام کا تشریف لاتے ہیں اور ہمیشہ ہم ان سے اپنی علمی کمی دور کرتے ہیں۔ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد ارشاد صاحب، ممتاز عالم دین، صاحب نگاہ، اور گفتگو جب بھی ہوتی ہے عہد کا لمس اس میں شامل ہوتا ہے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب، کسی تعارف کسی تعریف کے محتاج نہیں، پیام صبح میں آتے ہیں، ٹی وی پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں اور ہم ہمیشہ مفتی نجیب صاحب سے سیکھتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز ہم کرتے ہیں ای میل کے ذریعے جو سوال ہمارے پاس آئے ہیں ان میں سے پہلے سوال کی جانب چلتے ہیں۔ پہلا سوال یہ بھجوایا ہے ساؤتھ کوریا سے ارشد اقبال صاحب نے۔ مفتی ارشاد صاحب، یہ سوال آپ سے ہے کہ کیا قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھوا جا سکتا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت آپ نے پڑھی لا یمسہ الا المطہرون، اس کی روشنی میں علماء کرام کا متفقہ یہ فیصلہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں چھوا جا سکتا۔ صرف اس میں ایک چیز کی گنجائش دی جاتی ہے کہ اگر قرآن کریم کی کوئی تفسیر ایسی ہے کہ جس کے اندر قرآن کریم کی آیات کم ہیں اور تفسیری مواد زیادہ ہے تو بعض صورتوں میں اس کو اس طرح اٹھانے کی اجازت ہوتی ہے کہ قرآن کریم کی آیات کے اوپر انسان کا ہاتھ نہ لگے، لیکن جو مطلق قرآن کریم ہے جس میں کوئی اور چیز نہیں ہوتی اس کو بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی اس کے اٹھانا وضو کی حالت میں وہ بالکل گناہ ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بھی یہی جواب؟ جی ٹھیک، کچھ سوال لیتے ہیں، ٹیلی فون لائنز ہماری کیونکہ اوپن ہو چکی ہیں، سوالات آنے شروع ہو گئے۔ جی السلام علیکم امین صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جی امین صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ سر میں کراچی سے بول رہا ہوں۔ جی امین صاحب۔ سر یہ کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ حفظ کے اوپر توجہ دیتے ہیں لیکن ترجمے کے اوپر توجہ نہیں دیتے۔ اچھا، اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں لیکن ان کو بیچاروں کو ایک لفظ بھی نہیں پتا ہوتا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پوچھنا تھا کہ یہ صحیح ہے یا ترجمہ پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ بالکل ٹھیک۔ یعنی کہ پہلے ترجمہ پڑھا جائے پھر حفظ کرایا جائے۔ اور دوسرا سوال پچھلے ہفتے میں نے کیا تھا کہ تجاوز اور عفو میں کیا فرق ہے نا، تو وہ ذرا سا میں سمجھ نہیں سکا تھا، ذرا اس کو بھی ریپیٹ کر دیجیے۔ اچھا، تجاوز اور عفو میں کیا فرق ہے؟ جی جی جی۔ اچھا ٹھیک ہے، نجیب صاحب ترجمہ اور حفظ۔ اس کے اندر تو ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں ترتیب تو یہی ہونی چاہیے بچپن سے کہ پہلے ظاہر سی بات ہے اس بچے کی اس وقت سمجھنے کی استعداد اتنی نہیں ہوتی، یاد کرنے کی استعداد موجود ہوتی ہے، بچے کی عمر چھوٹی ہوتی ہے۔ تو اگر 7-8 سال کی عمر ہے جس میں آپ نے ارادہ کیا ہے ماں باپ نے بچے کو قرآن کریم پڑھانے کا اور الحمدللہ یہ شوق موجود ہے کہ حفظ کرا لیا جائے، تو سب سے پہلے حفظ کرانا چاہیے اور اس کے بعد پھر اس کو کسی سے ترجمہ بھی پڑھوانا چاہیے، جیسے جیسے اس کی ذہنی سطح بلند ہو رہی ہے۔ ذہنی سطح بلند ہو، کیونکہ 7 سال کی عمر وہ عمر نہیں ہے، 8 سال کی عمر وہ عمر نہیں ہے جس میں آپ اس کی ترجمے کی استعداد ہو سمجھنے کی، لیکن حفظ کرنے کی استعداد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بہت زبردست رکھی ہوئی ہے اس میں۔ جی ہاں، تو اس عمر میں حفظ کرانا چاہیے، اور قرآن کریم حفظ کرنے کا مستقل اجر ہے اور اس کے مستقل فضائل ہیں۔ بالکل۔ تو ظاہر سی بات ہے جو حفظ کے فضائل ہیں وہ تو اس کو مل ہی جائے گا۔ فرمایا کہ حافظ قرآن کے والدین کو کہ سر پہ وہ تاج پہنایا جائے گا محشر کے میدان میں جس کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہوگی، بالکل، تو وہ فضیلت مل جائے گی۔ لیکن اس سے مقصد یہ نہیں ہے کہ بالکل ترجمے سے روگردانی کر لی جائے، وہ ذمہ داری اپنی جگہ باقی رہے گی۔ تو اس کے بعد ان کو ترجمہ قرآن کریم کے لیے کسی عالم سے ترجمہ قرآن کریم۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال لیتے ہیں مزمل صاحب۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جناب میرا ایک سوال یہ ہے کہ سورہ حج میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جو ایمان میں داخل ہوتے ہیں اور کامیاب ہوتے ہیں، تو اسی کے ساتھ جو آیت ہے آیت نمبر 24 اس میں 2 چیزوں کا ذکر فرمایا گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی ذرا تشریح کی جائے کہ وہ کون سی بات ہے۔ وہ اس طرح سے فرمایا گیا ہے کہ اور راہ دکھلائے گئے طرف پاکیزگی کی بات سے، یعنی ایک تو یہ چیز ہوگی، اور ساتھ ہی فرمایا گیا ہے تو اور راہ دکھلائے گئے طرف راہ تعریف کیے گئے کی۔ یہ پاکیزگی کی بات اور تعریف کیے گئے کی یہ دونوں الگ الگ چیزیں کا ذکر ہوا ہے۔ اس کی ذرا میں چاہتا ہوں کہ تشریح ہو کہ پاکیزگی کی بات کون سی ہے اور تعریف کیے گئے کی بات کون سی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ایک سوال اور لے لیتے ہیں۔ جی اٹک سے بات کر رہے ہیں پرویز صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے 2 سوال ہیں، میں 2 سوال کروں گا، ذرا پلیز مکمل۔ جی بالکل ٹھیک ہے، لیکن صرف ایک گزارش ہے آپ سے کہ وہ سوال ہو تبصرہ نہ ہو۔ نہیں سوال میں سوال کیجیے۔ بالکل حضرت سوال کروں گا۔ بات یہ کہ علماء کے سامنے میں ایک چیز رکھتا ہوں کہ آج کل ہمارے پنجاب میں ایک چیز شروع ہوئی تھی کہ ملازمین کو 10 تنخواہیں
یا 20 تنخواہیں ایڈوانس دی جاتی تھی. اچھا. اس میں کچھ ملازمین ایسے تھے جنہوں نے تنخواہیں لی ہیں بچیوں کی شادی کے لیے، جسی ماحول کے لیے، کیوں اس کے بعد جو ہے وہ واپس جو ہوتی تھی اس کے اوپر کچھ نہ کچھ سود کہہ لے، پرافٹ کہہ رہے ہیں، وہ لگا کے واپس لیتے تھے. تو کیا یہ جائز ہے دین میں؟ دوسرا سوال حضرت میرا یہ ہے کہ جو اب پیچھے ہفتے کے پروگرام شروع ہوتا رہا ہے اس کے اندر نکاح کے متعلق بات تھی، تو اس کے اندر بات آئی تھی تو میرا ابھی تک ذہن جو ہے وہ کنفیوز یا مکمل طریقے سے ٹھیک نہیں ہوا. میں مولانا ارشاد صاحب سے اور دوسرے مفتی صاحب سامنے چیز رکھوں گا کہ وہ جو اہل کتاب کے متعلق بات کی گئی تھی، بات یہ ہے کہ اہل کتاب کے متعلق بات یہ کہ جیسے کہ وہ کتابوں کے اندر اگر امینڈمنٹ ہے تو اہل کتاب میرے نزدیک وہ چیز نہیں ہے. آپ کے نزدیک دیکھیے، آپ کے نزدیک نہیں، لیکن علماء دیکھیے یہ ریپیٹ آپ تیسری مرتبہ یہ سوال ریپیٹ کر رہے ہیں اور 3 مرتبہ علماء کرام آپ کو بالکل وضاحت اور صراحت، کل مفتی زبیر صاحب نے آپ کو بالکل تفصیل سے جواب دے دیا. میرے ایک بات مکمل سن لیں، انہوں نے کہا تھا انتظامی طریقے سے جو ہے کر سکتے ہیں لیکن شرعی لحاظ سے جو ہے پابندی ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انہوں نے بالکل یہ بات نہیں کہی تھی، انہوں نے بالکل یہ بات نہیں کہی تھی، بالکل انہوں نے یہ بات نہیں کہی تھی، بالکل آپ نے اس کو آپ کو بالکل گھما دیا بات کو. میں آپ سے صرف عرض کر دوں کہ انہوں نے یہ بات کہی تھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا ہے کہ اجازت تو قرآن کریم نے دی ہے اہل کتاب سے شادیوں کی، لیکن بہتر یہ ہے کہ تم اہل ایمان سے، مسلمانوں سے ہی شادی کرو. یہ بات ہوئی. لیکن مفتی ارشاد صاحب یہ 2-3 جو سوالات آئے میں چاہتا ہوں اس پر بات کریں. مزمل صاحب جو بات کر رہے تھے سورہ حج کی، جی وہ پہلا سوال آپ کی خدمت. قرآن کریم کی جس آیت کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ ہے وَہُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، کہ ان کو ہدایت دی گئی پاکیزہ بات کی طرف اور ایک ایسے راستے کی طرف جو تعریف کیا گیا. ٹھیک. اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک اسلوب ہے کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ جو ایک مجموعی طور پر جو خیر کی بات ہوتی ہے اس میں سے کسی ایک پہلو کو جو کہ مجموعی خیر کا حصہ ہو اس پہ ایمفسائز کرنے کے لیے، زیادہ اس کو ممتاز نمایاں کرنے کے لیے اسی میں سے الگ کرتے ہیں. کہ یعنی یہ بات جو فرمائی کہ ان کو ایک پاکیزہ بات کی طرف ہدایت کی گئی اور دوسری بات کہ تعریف کیے گئے راستے کی، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکیزہ بات اور تعریف کیا گیا راستہ بہت الگ الگ چیزیں ہیں، بلکہ جو تعریف کیا گیا راستہ ہے یعنی کہ اللہ کا راستہ، اس میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ ان کو پاکیزہ قول کی طرف. یہ قرآن کریم نے پاکیزہ قول اور خبیث قول کا جو فرق کیا ہے وہ اس کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو پاکیزہ بات ہوتی ہے وہ آسمانوں تک اس کا پھل ہوتا ہے، وہاں تک جاتی ہے، شجر طیب ہوتا ہے، اور جو خبیث بات ہوتی ہے وہ نہیں. تو وہ جو بنیادی فرق ہے کہ خیر اور شر کا جو اللہ نے ایک نظام اس کائنات میں رکھا ہے تو اس میں کچھ باتیں پاکیزہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فطرت انسانی میں ودیت کی ہیں. تو جب انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہدایت عطا فرماتے ہیں تو اس کی ہدایت کے ساتھ ساتھ اس پاکیزہ قول کی طرف اس کے قلب کو خود بخود متوجہ فرماتے ہیں. تو چاہے وہ شخص جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، اگر اللہ کی ہدایت کی نعمت سے وہ اس کا دل منور ہے تو وہ پاکیزہ بات کی طرف ہی راجع ہوگا. تو یہ اس کی تشریح سے مراد ہے. ٹھیک ہے. نجیب صاحب، یہ پرویز صاحب کو جو سوال آیا تھا کہ 10 12 15 تنخواہیں ایڈوانس لے لی جاتی ہیں شادی کے لیے، بیٹی کی شادی ہے، گھر میں کوئی کام ہے، مکان بنوانا ہے، اس پر ادارہ کچھ پروفٹ کچھ سود لیتا ہے، کیا وہ جائز ہے؟ ادارے کے لیے لینا تو جائز نہیں ہے. اگر پہلے سے تنخواہ جو ہے وہ طے کر لی گئی تھی تو ایک تو مجھے اس سوال میں ایک گنجلک یہ تھی کہ یہ جو ایڈوانس تنخواہیں ہیں دو طرح سے لی جاتی ہیں. بعض دفعہ تو آپ اپنے پرویڈنٹ فنڈ سے لے رہے ہوتے ہیں اس کو، جو پرویڈنٹ فنڈ ہوتا ہے، کیونکہ اگر تنخواہ ایڈوانس لے لی گئی ہے تو اس کی واپسی کا سوال اسٹریٹ اوے تو ہوتا نہیں، کیونکہ وہ تو آپ جتنا کرتے جائیں گے وہ اس میں سے مینہا ہوتی چلی جائے گی. عام طور پہ واپسی ہوتی ہے پرویڈنٹ فنڈز کے اندر، جو آپ کے ریزرو فنڈز آپ کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی تنخواہ سے کٹ رہے ہوتے ہیں، اس سے اس نے پیسہ لیا، قرض لیا اور پھر قرض لے کر لوٹایا. اگر ادارہ اس قرض پہ جو اس کو قرض دے رہا ہے، اگر ادارہ اس قرض پہ کوئی سود لیتا ہے تو وہ تو ناجائز ہے. وہ ناجائز ہے. اچھا، پروویڈنٹ فنڈ جو آپ کا اپنا پیسہ ہے وہ رکھا ہوا ہے، اس پر ایڈوانس لیا گیا اور اس پر بھی ادارہ سود لے رہا ہے. ادارہ سود لے رہا ہے، ادارے کے لیے سود لینا تو جائز نہیں ہے آپ سے. جی، لیکن عام طور پر یہ جو مروج ہے ہمارے معاشرے میں وہ تو یہ ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ پر آپ ایڈوانس لیتے ہیں اس پر بھی سود کٹتا ہے، کیونکہ پروویڈنٹ فنڈ کی اس اماؤنٹ پر سود ملتا بھی ہے، مل بھی رہا ہے. ادارے کے لیے لینا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ ادارے کی اس میں جو آپ پروویڈنٹ فنڈ کی بات فرما رہے ہیں نا، اس میں صرف ایک فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا پروویڈنٹ فنڈ ہے اور وہ آپ کو دیا گیا تو اس میں پھر جو اگر آپ سے سود لیا جاتا ہے یا اضافی رقم لی جاتی ہے تو وہ آپ ہی کے اکاؤنٹ میں ڈالی جا رہی ہے. تو وہ اگر یہ صورت ہے پھر تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ پروویڈنٹ فنڈ اگر ملازم کا ہے
تو اس پر جو انکم ہوتی ہے وہ ملازم کا حق ہوتا ہے، کمپنی کا نہیں ہوتا. وہ تو بات بالکل درست ہے، لیکن اگر جو اماؤنٹ ڈالی جا رہی ہے وہ بھی جائز نہیں ہے. نہیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں ہوتا کیا ہے کہ اگر ایک ملازم نے اپنی پروویڈنٹ فنڈ میں سے 1 لاکھ روپے لے لیے تو کمپنی اس سے یہ کہتی ہے کہ یہ 1 لاکھ روپے جو آپ کے نکلے ہیں آپ جب واپس کریں تو 1,10,000 واپس کریں، لیکن یہ 10,000 بھی آپ ہی کے فنڈ میں ہی ڈال دیے جائیں گے، تو پھر یہ سود نہیں شمار ہوگا. ادھر حقیقت اس ملازم سے یہ کہا گیا کہ چونکہ آپ نے پروویڈنٹ فنڈ نکالا ہے اور ایز پر گورنمنٹ پالیسی ہمیں اس پروویڈنٹ فنڈ کو کہیں لگا کے رکھنا تھا، تو چونکہ آپ اپنے استعمال میں لا رہے ہیں تو اب آپ جب واپس کریں تو کچھ اضافی رقم واپس کریں، لیکن وہ اضافی رقم کمپنی کے بجائے آپ ہی کے اکاؤنٹ میں جائے گی. اگر یہ صورت ہے تو پھر یہ سود نہیں ہے. لیکن اگر یہ صورت ہے کہ رقم آپ کو دی اور اس پہ جو اضافی رقم لی وہ کمپنی نے اپنے پاس رکھ لی تو پھر یہ سود ڈال دی. ٹھیک ہے. وہ در حقیقت جو پروویڈنٹ فنڈ میں آپ سے اضافی رقم مانگتے ہیں وہ گویا کہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے چونکہ اس پروویڈنٹ فنڈ کو نکالا ہے لہذا اپنی جیب سے اس میں مزید رقم ڈال کے رکھیں، آپ ہی کا فائدہ ہے اس میں. بالکل ٹھیک ہے، کلیئر ہو گئی بات. یہ ایک سوال آیا تھا تجاوزات اور عفو کے تعلق سے. تجاوز اور عفو میں جو بظاہر فرق معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عفو میں اس غلطی کو معاف کر دیا جاتا ہے اور تجاوز میں اس غلطی سے صرف نظر کیا جاتا ہے. یعنی ایک آدمی نے غلطی کی، آپ کو اس کی غلطی سے تکلیف پہنچی لیکن آپ نے اس سے درگزر کیا، اور ایک یہ کہ آپ نے اس غلطی کو معاف کر دیا اور اس معاملے میں دل صاف کر لیا. دونوں کا نتیجہ تو ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ اس آدمی سے سزا نہیں لیتے، لیکن معاف کرنے کا درجہ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا تجاوز کرنے سے بڑا ہوتا ہے. تجاوز میں آپ کے دل میں وہ بات رہتی ہے لیکن آپ اس سے صرف نظر کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کچھ سوالات لے لیتے ہیں. شاکر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی شاکر صاحب. جی میرے پاس 2 سوالات ہیں جو میں نے کرنے امتحان صاحب سے. جی فرمائیے. ایک تو یہ کہ یہ جو مجھے مسکین کی ڈیفینیشن معلوم کرنی تھی کہ مسکین کی تعریف کیا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال کس حیثیت میں مسکین ہوتا ہے. دوسرا سوال اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دینی جماعتیں ہماری زکوٰۃ، فطرہ اور مختلف قسم کی رقوم جمع کرتی ہیں اور وہ پھر کسی مستحق کو پہنچانے کے بجائے کوئی جو نا وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر لیتی ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ اچھا، اگر وہ اپنی سیاسی مقاصد کے استعمال کرتی ہیں تو وہ کیسا ہے؟ جی وہ کیسا ہے، مطلب اگر وہ کسی مسکین تک نہیں پہنچاتی ہیں، کسی اگر ایک علاقے سے لیتی ہیں تو دوسرے علاقوں میں اگر وہ تقسیم کرتی ہیں، بالکل ٹھیک تو یہ کیسا ہے؟ اس کو ہم مطلب اور اس کے اندر آپ نے جو اگلا جملہ فرمایا اس میں بھی ایک دینی مسئلہ ہے، وہ یہ کہ زکوٰۃ جس علاقے سے لی جائے وہیں خرچ کی جائے، یہ فضیلت ہے اس بات کی. تو یہ سوالات رکھیں گے لیکن کچھ سوالات اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. انیس بھائی میرا معزز علماء کرام کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ نکاح کے اندر جو حق مہر کی مقرر کرنے کی ایک بات ہے، جی یہ حق مہر کی حکمت کیا ہے؟ اس کے اندر، اس حکم کے اندر حکمت کیا ہے؟ بہت اچھا. یعنی کہ لڑکی جب والدین کے گھر ہوتی ہے تو والد کی ذمہ داری، اب شوہر کے گھر آ گئی تو شوہر کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. تو لیکن اب اس چیز کو عورت کو ادا کرنے کے اندر یعنی کہ حکمت کیا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. نجیب صاحب مسکین کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں اصل تو انہوں نے زکوٰۃ کے حوالے سے 2 اہم مسئلے اٹھائے. اس کو ہٹا دیں. اس میں سب سے پہلا جو مسئلہ ہے مسکین کا ہے، جس کے پاس جو ہے وہ مال نہ ہو. ٹھیک. تو وہ آدمی جس کو یعنی مصارف زکوٰۃ جو بیان کیے گئے ہیں اس پر مصارف زکوٰۃ میں سے ایک مصرف جو ہے وہ مسکین بھی ہے. اچھا. اور وہ کہ جس کے پاس اتنا مال نہ ہو کہ وہ اس کے زکوٰۃ ادا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پر فقیر اور مسکین میں کیا فرق ہوگا؟ ایک وہ ہے کہ جس کے پاس بالکل مال نہیں ہے. اچھا. اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس مال تو ہے لیکن اتنا مال نہیں ہے کہ وہ خود اس پہ زکوٰۃ ادا کرتا ہو. زکوٰۃ جتنا مال بنتا ہے جو زکوٰۃ کا ایسٹ ہے، زکوٰۃبل مال جو ہے وہ نہیں ہے اس کے پاس. اچھا. تو یہ 2 فرق ہیں اس کے درمیان، ان 2 مصارف کے درمیان. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا حصہ دینی جماعتیں، بعض دینی جماعتیں جس طرح ان کا خیال ہے، ان کا ایک ان کی پرسیپشن یہ ہے، پرسیپشن ان کی یہ ہے. جی دیکھیں اس بارے میں تو ہم کچھ کہہ نہیں تھے، لیکن اگر کوئی بھی ایسا کرے گا، وہ دینی جماعت ہو یا غیر دینی جماعت ہو یا کوئی بھی ہو، زکوٰۃ کی رقم تو زکوٰۃ کے مصارف پہ ہی خرچ کی جائے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ زکوٰۃ کی رقم اور اسی علاقے میں خرچ کی جائے. بہتر ہے لیکن یہ کہ اگر اس علاقے میں کوئی مستحق نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کو پھر آپ کہیں اور لے کے جائیں گے. لیکن یہ کہ اگر کسی اور جگہ پہ خرچ کر دی گئی تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہیں گے. اگر زکوٰۃ اپنے مصرف پہ پہنچی ہے تو زکوٰۃ پہنچانے کا طریقہ ہے، اس طریقے سے اگر پہنچی ہے تو بالکل صحیح. مفتی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ بالکل یہی حکم ہے کہ اگر زکوٰۃ جس جگہ سے اکٹھی کی جائے وہاں اس کے مقابلے میں دوسری جگہ ضرورت زیادہ ہے
جیسے پاکستان میں وہ سیلاب آیا، اپنے کراچی سے زکوٰۃ اکٹھی کی اور ان علاقوں میں تقسیم کر دی، شرعاً اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر اس علاقے میں ضرورت مند ان کو چھوڑ دیا جائے اور اپنی کسی مقصد کے تحت مخصوص لوگوں کی مدد کی جائے، وہ پھر غلط چیز ہے، مطلب فضیلت اس بات کی ہے کہ جہاں سے زکوٰۃ جمع کی جائے وہیں خرچ کی جائے. ٹھیک ہے، مہر کی حکمت کیا ہے؟ دیکھیے، مہر کے بارے میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ مہر کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعزاز رکھا. اچھا، اب اس کی حکمت جو بظاہر سمجھ میں آتی ہے، ہمیں ظاہر ہے کہ اس کی بہت زیادہ تفصیلات واضح نہیں کی گئیں، لیکن جو حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ جب انسان ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس کی وہ بہت بڑی ذمہ داری اٹھاتا ہے، مالی طور پر بھی، یعنی کہ نان و نفقے کی ذمہ داری. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نکاح کے عقد کے وقت ایک اعزازیہ اور اکرامیہ کے طور پہ یہ رقم رکھی تاکہ اس آدمی کو اس چیز کا بھی احساس ہو کہ اب یہ عورت جو میرے حوالے عقد میں آ رہی ہے، یہ صرف محض اس لیے نہیں آ رہی کہ میرا ایک اس سے تعلق قائم ہو جائے گا، بلکہ وہ میرے ساتھ ایک تمام تر ذمہ داریوں کے آ رہی ہے، اور اس میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ میں اس کے اعزازیے کے طور پہ مہر ادا کروں. یہ تصور ہرگز نہیں، اب سوال میرا یہ تصور ہرگز نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی عورت کو خریدا جا رہا ہے. نہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب یہ کہ آپ نے یہاں پر اہمیت دی رقم کو، اعزازیے کو. بہت سے نکاح ایسے ہوئے قرن اولیٰ میں بھی، عہد نبوی میں بھی صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر رقم نہیں رکھی گئی. بعض جگہ کھجوروں کے عوض کھجور مہر میں رکھے گئے اور نکاح ہو گیا. دیکھیں، اصل میں مہر کے اندر یہ بھی ہوا ہے کہ بہت معمولی رقم پہ مہر نکاح ہوا ہے، یہ بھی ہوا ہے کہ بہت ہی زیادہ بڑی رقم پہ نکاح ہوا ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے کھڑے ہو کر کہا کہ لوگوں کے مہر جو ہے نا زیادہ مت دیا کرو، اور اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے رسول دیتے. تو ایک خاتون کھڑی ہو گئی، انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ آتم احداہن قنطارن، کہ اگر تم نے کسی کو ڈھیروں ڈھیر مال دیا ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈھیروں ڈھیر مال دینا پس منع تو کیا نہیں ہے، آپ کیوں منع کرتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور جملہ ہے جو کہ ان کی شان فاروقی ہے، انہوں نے فرمایا کہ بھئی عمر سے تو سبھی زیادہ جانتے ہیں، بڑھیا بھی عمر سے زیادہ جانتی ہے. تو اصل میں جو بات ہے وہ اس کے، چونکہ اس کی ایک جسے ہم کہتے ہیں سمبولک ویلیو ہے اس چیز کی. محض یہ بات نہیں ہے کہ جب تک آپ بڑا مہر نہیں دیں گے تو اس بات کی اہمیت نہیں ہوگی، بلکہ اس کی ایک فی نفسی ایک اہمیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ تعلق قائم کر رہا ہے مرد اور عورت کا، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری آ رہی ہے. اور یہی وہ بنیادی فرق ہے جو نکاح میں اور غیر نکاح کے تعلق میں ہوتا ہے، کہ انسان جب غیر نکاح کا تعلق قائم کرتا ہے تو اس کو نہ عورت کی ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے، نہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی اولاد کی ذمہ داریوں کا. لیکن اگر نکاح کے ساتھ تعلق قائم کر رہا ہے تو سب سے پہلا اس کو یہ بھی ایک تصور دیا کہ آگے چل کے محض تمہارا اس عورت کے ساتھ تعلق ایسا نہیں ہوگا کہ تم اس سے اپنی خواہشات پوری کرو، بلکہ اس کی ذمہ داری تمہاری مالی بھی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں اگر خاندان قائم ہوتا اس کی بھی ذمہ داری ہوگی. اور معاف نہیں کروا دو بلکہ اسے ادا کرنا ادا کر دو. بلکہ اس میں ایک اور بھی حکم ہے نکاح میں، اور اس بیچاری وہ آ کے بیٹھی، اس کو اس پر جبر ہے، یہ اسے معاف کروا دیا گیا، اسے معاف تو پہلی بات ہے کہ معاف کرانے کی کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے دین میں. ایک تو یہ کہ معاف کرانا ویسے بھی شان کے خلاف ہے کہ آدمی اتنا سب کچھ کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عورت اپنا حق یہ معاف کر بھی دے تو اس کو یہ استحقاق ہوتا ہے کہ وہ کسی وقت دوبارہ اور پھر یہ مرد پر ذمہ داری ہے کہ وہ پے کرے گا. بالکل پے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس وقت چل رہے ہیں ہم بریک کی جانب. جب واپس آئیں گے تو مزید سوالات رکھیں گے اپنے معزز علماء کرام کے سامنے. آ رہے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمائے محترم مفتی ارشاد صاحب اور مفتی محمد نجیب صاحب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن ہوتا ہے مخصوص مختص سوال و جواب کے لیے. آپ کے سوالات ہیں، علماء کرام کے جوابات. جس طرح قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے. خواتین و حضرات، سوال نصف علم ہوتا ہے. ہم اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ سوالات کیے جائیں، سوالات کی طرف لوگوں کو راغب کیا جائے، ذہن میں اٹھنے والے کنفیوژنز دور ہوں، کیونکہ ہمارا دین مکمل ہے. ہمارے دین کے پاس دنیا کا کوئی سوال ایسا نہیں اس انفس و آفاق کا کہ جس کا جواب ہمارے دین کے پاس موجود نہیں، کیونکہ ہمارا دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. قرآن کریم نے ہمیں یہ نقطہ تعلیم کر دیا. خواتین حضرات، کوئز کا سوال ہم رکھنا چاہ رہے ہیں. جو آج ہم نے سوال آپ سے پوچھا ہے وہ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے کس قوم کے خلاف تبوک کی جنگ لڑنے کا ارادہ کیا تھا؟ پہلا آپشن ہے رومی، دوسرا آپشن ہے مشرکین مکہ، اور تیسرا آپشن ہے منافقین مدینہ.
آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سوالات آتے ہیں، آپ کے جوابات آتے ہیں، ہمارے ٹیلی فون نمبرز آپ کے سامنے ہیں، ہمارا ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے، اور ہمارا ایس ایم ایس کے لیے نمبر 3031 آپ کے سامنے ہے۔ جوابات بھجوائیے، اور قرآن اندازی کے ذریعے ایک شخص کی خدمت میں ہم روزانہ گفٹ ہیمپر روانہ کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا، اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دن سوال جواب کے لیے ہوتا ہے، تو ہم نے یہاں کراچی کی سڑکوں پر کھڑے ہو کر عوام سے کچھ ویڈیو بیپرز لیے، کچھ سوالات لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کراچی کے عوام نے کیا سوالات علماء کرام کی خدمت میں رکھنے کے لیے پیش کیے۔ دیکھتے ہیں سوالات۔ علماء کرام سے میرا سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تمام امت مسلمہ میں ہمارا کوئی بھی ایسا عالم نہیں ہے جو نان کنٹروورشل نہ ہو؟ ہم مغرب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص ساری زندگی غلط کام کرتا رہے، ایک اچھا کام کر لے تو وہ اسے پوری زندگی پروموٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں کوئی شخص ساری زندگی اچھا کام کرتا رہے، ایک غلط کام کرتے تو اس کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کی تعریف نہیں کرتے، بلکہ اس کی برائیاں شروع کر دیتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ تمام مسلمانوں میں ایک شخصیت بھی نان کنٹروورشل نہیں ہے؟ میں علماء کرام سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل کے مردوں کو عورتوں کے حقوق بتا دیں۔ میں علماء صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ مرد دوسری شادی جب کرنا چاہتا ہے تو کیا پہلی بیوی کی اجازت اس کے لیے اسلامی طور پہ ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تینوں سوالات ہم رکھتے ہیں اپنے علماء کرام کے سامنے۔ ارشاد صاحب، آپ آغاز کیجئے۔ پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ عالم اسلام میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جو نان کنٹروورشل ہو، جن پر اختلاف نہ ہو۔ اصل میں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عالم اسلام میں جو ایسی شخصیات جو دینی رخ پر جن کے اوپر اتفاق ہو پورے عالم اسلام میں، یہ بات تو صحیح ہے کہ یقیناً ایسی شخصیات ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن انفرادی طور پہ عالم اسلام کے جو مختلف علاقے ہیں، مثال کے طور پہ کچھ عرب علاقے ہیں، کچھ افریقی عرب علاقے ہیں، کچھ ملائیشیا کے علاقے ہیں جو بر صغیر ہے، ان علاقوں میں ایسی بڑی شخصیات اب ہیں۔ غالباً ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو عالم اسلام اس وقت جس طرح تتر بتر ہے، اجتماعیت عالم اسلام میں ختم ہے، تو اس وجہ سے بہت ساری شخصیات جو ایک جگہ پہ معروف ہوتی ہیں دوسری جگہ کوئی ان کو جانتا تک نہیں ہے، اور بہت سی شخصیات جو دوسری جگہ معروف ہیں یہاں کوئی جانتا نہیں ہے۔ تو ایک بڑی وجہ اس کی یہ بھی ہے۔ دوسری وجہ جو ہمارے یہاں جو اختلافات ہیں، ظاہر ہے کہ جب امت نچلے ذرا معاملات کی طرف زیادہ آ گئی ہے بجائے اتحاد اور اتفاق کے، تو اس کے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر مختلف قسم کے جو گروہی اختلافات ہیں، مسلکی تعصبات ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ چیز ہمیں دیکھنی پڑتی ہے کہ بسا اوقات ایک بڑی شخصیت کو محض اس وجہ سے لوگ ان کو کنٹروورشل بناتے ہیں کہ وہ شاید ہمارے اس کی نہیں ہے۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ جب امت مجموعی طور پر آگے کو جائے گی اور امت کی فکر میں اجتماعیت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ ایسی شخصیات اور بھی ہوں گی۔ شخصیات آج بھی موجود ہیں، مگر ان تعصبات اور مسلکی تعلقات کی وجہ سے ان شخصیات کو متنازع بنا دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نجیب صاحب، اگلا سوال جو خاتون نے کیا تھا کہ عورتوں کے حقوق مردوں پہ کیا ہیں، وہ بیان کر دیجیے۔ دیکھیں، یہ تو ایک بہت ہی وسیع موضوع ہے اپنی ذات کے اعتبار سے کہ ظاہر، لیکن یہ کہ مرد جس رول کے اندر بھی ہے، وہ اگر بحیثیت باپ ہے تو بیٹی کے حقوق اس کے اوپر ہیں، وہ بحیثیت شوہر ہے تو بیوی کے حقوق اس کے اوپر ہیں، وہ بحیثیت بیٹا ہے تو ماں کے حقوق اس کے اوپر ہیں۔ کوئی نسبت ایسی نہیں ہے جس نسبت میں اس کا تعلق کسی عورت سے شرعاً پیدا ہوتا ہو اور شریعت نے اس کے حقوق اور حدود نہ دیے ہوں، اور وہ اگر ان کے حقوق ادا کرتا چلا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سے ظاہر سی بات ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اس کی عبادات اگر اپنی اعلیٰ درجے پہ بھی پہنچ جائیں اور اگر خدا نہ خواستہ یہ حقوق اپنے درجے پہ نہ ہوئے تو یہ تو جو صاحب حق ہے جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو حق معاف نہیں ہوگا۔ تو وہ جس نسبت میں بھی ہے اس کا حقوق موجود ہیں، عورتوں کے حقوق مردوں کے ذمہ ہیں، مردوں کے ذمہ ہیں، بالکل جس نسبت میں بھی ہے۔ وہ بحیثیت باپ ہے تو بیٹی کے حقوق اس کے ذمہ ہیں، وہ بحیثیت شوہر ہے تو بیوی کے حقوق اس کے ذمہ ہیں، وہ بحیثیت بھائی ہے تو بہن کے حقوق اس کے ذمہ ہیں، وہ بیٹا ہے تو ماں کے حقوق اس کے ذمہ ہیں، جس نسبت بھی اس کے ذمہ تو حقوق موجود ہیں اور شریعت نے وہ حدود بیان کی ہیں۔ اور جو حقوق ہیں خواتین کے، یہ مرد کے لیے فرائض بن جاتے ہیں، فرائض ہیں، وہ فرائض ہیں۔ ایک سوال آیا تھا، آخری سوال یہ تھا کہ کیا دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ شرعاً تو پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، یعنی تکنیکی طور پر نکاح کے جائز ہونے کے لیے ضروری نہیں کہ بیوی اجازت دے، لیکن یہ بات بہرحال اپنی جگہ اس کی اہمیت ہے کہ جب آدمی دوسری شادی کرنے جا رہا ہو تو اس کے اندر یہ تو بات طے ہے کہ پہلی بیوی خوشی سے تو اجازت دے گی نہیں، لیکن اس معاملے کو چھپا کر یا بہت ہی زیادہ اس طریقے سے نہ کیا جائے
ایک اس طرح سے کیا جائے کہ دونوں کے حقوق برقرار رہیں. بسا اوقات لوگ یہ کرتے ہیں کہ دوسری شادی میں اجازت لینے کی نہیں ملتی یا بیوی پہلی ناخوش ہے تو اس طرح شادی کرتے ہیں کہ پہلی کو کونے میں ڈال دیا اب دوسری کے ساتھ ہی ہیں, وہ کیفیت نہ ہو. البتہ قانون پاکستان کے اندر یہ شرط رکھی گئی ہے لیکن بہرحال شرعاً یہ شرط نہیں ہے. اچھا, قانون پاکستان نے ایک جو شرعی حکم ہے اس کے خلاف ہے یہ قانون؟ جی بالکل, ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون پاکستان میں جو یہ شرط ہے کہ دوسری بیوی سے اجازت لیے بغیر نکاح ہو نہیں سکتا, یہ شرط بالکل کالعدم ہے شرعاً. آپ کی بھی یہ رائے؟ جی بالکل ٹھیک. سوالات کچھ لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی میں عبدالعلیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی علیم صاحب فرمائیے. تو میرا علماء کرام کو میں سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام. تو میرا سوال یہ تھا کہ میں بینک کا ملازم ہوں. اچھا. تو ہمارے یہاں ایک اسلامک بینکنگ ڈپارٹمنٹ بھی ہے. اچھا. اگر میں وہاں اپنا ٹرانسفر کرا لوں تو رسک حلال ہو جائے گا؟ اور دوسرا ایک اور ضمنی سوال یہ ہے کہ رسک کے لیے انسان کتنی جدوجہد کرے؟ ٹھیک ہے. جیسے لوگ صبح جاتے ہیں رات 11 بجے تک آتے ہیں, پارٹ ٹائم نوکریاں کر رہے ہیں, اس کے لیے کہاں تک انسان کوشش کرنی چاہیے کہ ضرورت پوری ہو جائے یا انلمیٹیڈ تک؟ بہت اچھے سوالات ہیں, بہت اچھے سوالات. کچھ سوال اور لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے, امان اللہ نیازی میاں والی سے بول رہا ہوں. جی سر. سر میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں, کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطائی علم غیب حاصل تھا اور یا رسول اللہ کہنا جائز ہے یا نہیں؟ جی اچھا دونوں. اچھا میں نے نیازی صاحب میں نے اکثر ایک بات کہی ہے آپ کی خدمت. نہیں سر یہ متنازع نہیں ہے جناب, یہ صحیح سوال ہے میرا. اچھا ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اچھا مفتی صاحب یہ فرمائیے آپ کے اسلامی بینکنگ کے شعبے میں ٹرانسفر کروا لیا جائے تو کیا یہ؟ جی اگر وہاں پہ ان کے شعبے میں مستقل اسلامک بینکنگ موجود ہے اور ان کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے, ان کے ساتھ شریعہ ایڈوائزرز ہیں, تو اب جو اس طریقے سے اسلامک بینکنگ کے مختلف شعبے ہیں تو اس میں چاہیے یہی کہ اگر وہ موجود ہیں اور وہ کروا سکتے ہیں تو وہ ٹرانسفر وہاں پر اپنا ٹرانسفر کروا لیں. ٹرانسفر کروا لیں, وہاں پہ ٹرانسفر کروا لیں تو اس سے ان کا روزی جو ہے وہ رسک جو ہے وہ حلال ہو جائے گا. یہی جواب آپ کا؟ جی میرا بھی یہ جواب. اچھا سوال یہ آیا تھا کہ آدمی کو کتنی محنت کرنی چاہیے. صبح جاتا ہے آدمی, ایک پہیا بن جاتا ہے اور ایک پرزہ بن جاتا ہے, آدمی کماتا رہتا ہے. بہت اچھا سوال ہے. 11 بجے گھر آ رہا ہے رات کو تھکا تھکایا, بیوی کو وقت, بچوں کو وقت دینا چاہیے وہ. جی دیکھیے انسان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں, اپنے بیوی بچوں کے اور اللہ کا اپنا حق, معاشرے کا حق, ماں باپ اور قرابت داروں کا حق, اس کی ادائیگی کے ساتھ انسان جتنی بھی کوشش کرتا ہے رزق کمانے کی حلال, اس کی اجازت ہے. لیکن اگر رزق حلال کمانے کی کوشش میں یہ حقوق متاثر ہوتے ہوں تو پھر اس صورت میں شریعت اس شخص سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ وہ حقوق کی ادائیگی پہ زیادہ توجہ دے. لیکن ایک دشواری یہ آ کے کھڑی ہوتی ہے اس سوال میں کہ اگر ایک آدمی صرف حلال کمانے کی کوشش کرے تو بسا اوقات اس کے لیے 8 یا 9 گھنٹے 10 گھنٹے کافی نہیں ہوتے, اور اس صورت میں اس کو حلال کمانے کے لیے مزید وقت ان لوگوں کا لینا پڑتا ہے. تو پھر اس لیے اس کے لیے بہتر یہ, ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ حلال کمانا چھوڑ دے, حرام کمانا شروع کر دے, یا اس طرح اتنا کم روزی پہ چلا جائے کہ اس کی ضروریات ہی پوری نہ ہو. لیکن کم سے کم یہ جو متعلقین ہیں جن کے حقوق ہیں ان کے ساتھ وہ اس معاملے کو رکھ کے ان کو اعتماد میں لے لے کہ بھئی میں تمہیں حلال کی روٹی کھلانے کے لیے تمہارا وقت بھی لگانا مجھے پڑتا ہے, مجھے اپنی صحت بھی ضائع کرنی پڑتی ہے صرف اس لیے کہ میں حلال کما سکوں اور تمہارے حقوق اچھے طرح سے ادا کر سکوں, تمہاری ضروریات پوری کر سکوں. تو اگر یہ مطلب ہے تو اللہ تعالیٰ کیا اس پہ اجر و ثواب ہے. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے جس کے اندر حقوق ضائع ہو رہے ہیں تو پھر وہ غلط ہے, یعنی اس میں حریصانہ پننا. ٹھیک ہے. اچھا یہ سوال ہے نینا پال صاحبہ ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم, لیکن سوال ان کا یہ ہے کہ اہل کتاب عورت سے شادی کرنے کے بعد بچے کس دین کو فالو کریں گے؟ نجیب صاحب. خیر الادیان, اسلام کو فالو کریں گے. اگر اسلام میں ہے تو وہ بچے اسلام کو فالو کریں گے. اچھا خاتون اہل کتاب میں سے ہیں, ظاہر شوہر مسلمان ہیں, بچے اسلام کو فالو کریں گے. اسلام کو فالو کریں گے, یعنی بچوں کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑا جائے گا. نہیں, اگر نہ بیوی کی ثوابدید پہ چھوڑا جائے گا. بیوی کی ثوابدید پہ نہیں چھوڑا جائے گا. اچھا اگر بیوی یہ چاہتی ہے کہ میرے بچے میرے دین پہ رہیں, یعنی دین سے مراد ظاہر ان الدین عند اللہ الاسلام, دین تو صرف اسلام ہی ہے, لیکن اگر وہ مسیحی رہیں. دیکھیں اسی وجہ سے یہی بات ہے, یہ جو آپ نے آیت ہے اسی آیت کے استدلال میں علماء نے لکھا ہے کہ بچے جو ہے وہ خیر الادیان کے تابع ہوں گے. تو خیر الادیان جو ہے وہ تو اسلام ہے, تو بچے جو ہے وہ اسلام کے تابع ہوں گے. اور یہی وہ وجوہات ہیں اور یہی وہ مغربی ممالک میں مسائل ہیں جو اس وقت بالکل مشاہدے میں آ چکے ہیں کہ وہ بچے
ہوتا ایونچولی یہ ہے کہ وہ ارتداد کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ کہیں بھی کسی کے بھی نہیں رہتے، کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور یہ تو اب باتیں مشاہدے میں نے جتنی مرتبہ مغربی ممالک میں سفر کیا ہے، وہ بچے آپ کو نہ اسلام پہ ملتے ہیں اور نہ آپ کو عیسائیت پہ ملتے ہیں، وہ تو ایتھیسٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ اس کشمکش میں، اس لیے یہ والد کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو اسلام کی تعلیم و تربیت بھی دیں اور ان کو اسلام سکھائیں بھی، وہ اسلام کو فالو کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا بھی یہی جواب؟ بلکہ اس میں میری رائے یہ بھی ہے کہ مذہب کا اختیار کرنا نہ کرنا کوئی آپشن نہیں ہے انسان کا. اس پہ لازم ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے کہ اس کی اولاد مسلمان ہوگی، یہ نہیں کہ اس پر آپشن دے دیں آپ بچوں کو. بالکل ٹھیک ہے. کچھ سوالات لے لیتے ہیں. پھر ایک سوال بہت اہم ہے عورت کی امامت کے تعلق سے. میں چاہتا تھا کہ یہ سوال بھجوائے یونس صاحب نے، لیکن ٹیلی فون پہ کچھ لوگ ویٹ کر رہے ہیں ہمارا. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، فرمائیے. ظہیر بول رہا ہوں کراچی سے. جی ظہیر صاحب. میرا سوال یہ ہے کہ یہ مہر کی رقم جو ہے، جی مہر کی رقم کیا لڑکی کے والدین بھی استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے نکاح کے تناظر میں ذرا اس کے وضاحت کیجیے. بالکل ٹھیک ہے. اگلا سوال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جاوید تسنیم بات کر رہا ہوں جی کراچی سے. جی فرمائیے. میرے دو سوال ہیں. جی ایک تو یہ ہے کہ حکومت پاکستان جو ہے نیشنل سیونگ میں 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے یا ریٹائرڈ پرسن کے لیے اور بیوہ کے لیے جو ہے ایک خاص پالیسی رکھی ہوئی ہے انہوں نے، جس کو بہبود فنڈ کہتے ہیں. اس میں وہ ایک اماؤنٹ پہ مخصوص پیسے دیتے ہیں. کیا وہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن اندازی میں ایک سے زیادہ ناموں سے شریک ہونا، جیسے شیئرز میں اکثر لوگ جو ہے اپنے دوستوں کے یا رشتہ داروں کے اکاؤنٹس میں وہ انٹری کرتے ہیں، تو اس لحاظ میں جیسے اس میں جیسا ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی بہت سے دوسرے لوگ بھی اس طرح سے شریک ہوتے ہیں، تو اس میں شریک ہونا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ ایک چھوٹی سی بات مجھے کرنی تھی کہ آپ جب علماء حضرات جواب دیتے ہیں تو وہ بعض دفعہ اپنے اس طرح ایک نقطۂ نظر کو پیش کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ دوسرا بھی دے دیں. ایک پچھلے دنوں طلاق کے بارے میں سوال آیا تھا تو مولوی نذیر صاحب نے فوراً کہہ دیا تھا کہ یہ طلاق واقع ہو گئی، جبکہ دوسرے جو ان کا نقطۂ نظر ہے وہ تو ٹھیک ہے، مکتبہ فکر سے جس تعلق رکھتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن 4 دوسرے مکتبہ فکر جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوئی. تو وہ ان کو یہ واضح کر دینا چاہیے تھا کہ ایک نقطۂ نظر سے ہو گئی، دوسرے سے نہیں ہوئی. وہ نہیں تھا، انہوں نے واضح کیا. اس طرح کا کر دینا چاہیے جو اگر کسی معاملے میں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت اچھا. جی نجیب صاحب، جو سوالات آئے یہاں میں چاہتا ہوں آپ اس سے شروع کریں. اس میں انہوں نے جو پہلا سوال ہمارا کیا تھا، یہ سوال پہلا کیا ہوا تھا؟ مستحضر نہیں رہا مجھے بھی. اچھا، تو بہرحال یہ جو ایک قرآن اندازی ہوتی ہے شیئرز میں ایک سے زیادہ ناموں سے، ایک تو نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا. ٹھیک ہے. اس میں ہاں اب یاد آ گیا بہبود فنڈ کے بارے میں سوال کیا تھا. بہبود فنڈ کے بارے میں جو سوال کیا ہے، وہ جو بنیادی طور پہ ایک اسکیم ہے، نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹس کی جو اسکیم ہے، اس پہ جو نفع دیا جاتا ہے وہ تو سود ہے. ٹھیک. وہ تو لینا جائز نہیں ہے. وہ جو اس وقت جو اسکیم چل رہی ہے بہبود فنڈ کی جو اسکیم ہے، ٹھیک ہے، اس پہ جو نفع کے نام پہ جو چیز دی جا رہی ہے وہ تو سود ہے، وہ جائز سود ہے، جائز نہیں ہے. ناجائز ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. شیئرز وغیرہ کے لیے کئی ناموں سے انٹریز بھجوائی جاتی ہیں تاکہ مل جائے قرآن اندازی میں زیادہ ناموں سے. کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں، چیٹنگ کے ساتھ ڈسکلوجرز کرنا جو ہے نا، وہ تو اگر مناسب تو بالکل بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل جائز نہیں ہے اس طریقے سے کرنا. اور خاص طور پہ جھوٹ بول کر کسی جگہ پر آپ اپنی انٹری کریں اور کسی اور کے نام سے انٹری کریں، بالکل ٹھیک ہے. تو وہ لیکن یہ کہ اگر مجھے یہ نہیں پتا کہ اس کی لیگل قانوناً اس کی کیا حیثیت ہے کہ آپ کسی اور کے قانون نہیں، مطلب دینی پرسپیکٹو میں دینی اعتبار سے تو جھوٹ ہے. آپ کو جب کہیں پہ اگر جھوٹ نظر آ رہا ہو، اس کا تعلق قانون سے ہے کہ اگر قانون آپ کو منع کرتا ہے کہ ایک سے زائد اپلیکیشن نہ دیں اور پھر آپ کسی اور نام سے دے رہے ہیں، اگر اجازت ہے پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو معاملے ختم ہو گیا. لیکن میری معلومات کے مطابق اس میں اجازت نہیں ہے. اچھا ہاں، تو اس وجہ سے یہ نہیں کام کرنا چاہیے کہ آدمی دوسرے نام سے دے رہا ہے اپلیکیشن. ٹھیک ہے. اچھا، یہ سوال ہے محمد یونس صاحب کا. وہ سوال یہ ہے کہ کیا عورتوں کی امامت کر سکتی ہے؟ سوال مکمل ابھی نہیں ہوا. اگر کر سکتی ہے تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ دوسرا حصہ. تیسرا حصہ، کیا تکبیر ہوگی؟ چوتھا حصہ اس سوال کا، وہ امام عورت اگر اس کو اجازت ہے تو وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں، اس کے اندر جو مسئلہ ہے وہ تو یہ ہے کہ ویسے تو عورتوں کی امامت جائز نہیں ہے، عورت امامت نہیں کرتی. نہیں، عورتوں کی امامت، جی عورتوں کی امامت بھی جو ہے وہ عورتوں کی امامت عام فرائض نماز میں نہیں کر سکتی عورت، جو فقہ کا مسئلہ ہے. اچھا. ہاں، کہیں پہ آپ کو ضرورت پڑ جائے اور فقہ نے اجازت دی کہیں پر کہ اگر کسی کے جو ہے وہ
حافظہ ہے کوئی اور اس نے اپنے حفظ کو محفوظ رکھنا ہے اور اس نے تراویح سنانی ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے، اور اس میں جو ہے وہ درمیان میں کھڑی ہوگی، وہ آگے نہیں کھڑی ہوگی. اچھا. تو تراویح کی حد تک تو اجازت ہے، لیکن عام فرض نمازوں میں عورتیں اپنی امامت کرنا شروع ہو جائیں، اور جس طریقے سے مرد اگر کہیں پہ جماعت کی نماز کرتے ہیں اور جماعت کی نماز سے ہم اقامت اور جماعت کی نماز ادا کرتے ہیں، اچھا. اس طریقے سے عورتیں کہیں پہ جمع ہو کے بازار میں یا کہیں پہ گھروں میں اور اس طریقے سے جماعت کی نماز ادا کریں، اس کی اجازت نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب جی یہی مسئلہ ہے. یہی مسئلہ. اچھا لیکن اگر مجبوری ہو کوئی جس میں صرف عورتیں ہی ہوں تو وہاں عورت امامت کر سکتی ہے عورتوں کی؟ دیکھیں مطلب مجبوری کیا ہوگی؟ مسئلہ یہ کہ وہاں پر قریب کوئی تب بھی افضل انفرادی نماز ہے. انفرادی نماز مطلب مقصد یہ ہے کہ مقصود اللہ کو راضی کرنا ہے یا اپنی کسی خواہش کو پورا کرنا ہے. وہ جو مجبوری ہے، مجبوری کے تحت جو بات کہی گئی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جیسے بعض خواتین حافظہ ہوتی ہیں، اب اگر ان کو تراویح پڑھانے کی اجازت نہ دی جائے تو ظاہر ہے آہستہ آہستہ قرآن کریم ان کا ہو جائے گا. تو اس وجہ سے علماء کرام نے اجازت دی کہ اگر ایک خاتون ہے جس میں مجبوری نماز نہیں ہے بلکہ اس سے زیادہ قرآن کریم کی حفاظت رہے تو اس صورت میں اجازت دی، اور شرط یہ رکھی کہ اس میں ساتھ اب ظاہر ہے کہ جب تراویح ہے تو اس میں تکبیر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ذرا قرن اولا میں. جی. وہاں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ عورت نے خاتون نے خواتین کی امامت کی ہے. نجیب صاحب ایک روایت ملتی ہے اس کی کہ غزوے میں تمام مرد چلے گئے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہاں آپ امامت کرائیں، اور یہ حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے. جی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے جو ہے وہ اس میں لکھا ہے. لیکن جو فقہا کا اس میں مذہب ہے اور جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا جس پہ اجماع رہا ہے اس کے بعد آپ کو کہیں پہ یہ چیز نہیں ملتی، یہ مثال نہیں ملتی ہے اس کی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. صدیق رحیم صاحب نیو یارک سے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں لا اکراہ فی الدین کا مقصد جو ہے نا یہ اصل میں ہے، آیت جو ہے نا یہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کسی کو گردن پکڑ کے کلمہ نہیں پڑھوا سکتے، زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جا سکتا. ایک رانگ پرسیپشن یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو دین پہ چلنے کی ترغیب دی جائے مسلمان کو تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مولوی صاحب دین میں سختی نہیں ہے. تو یہ اس وقت ہے جب کوئی آدمی دین کے قلعے میں داخل نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے تب یہ آپ پاکستان آرمی میں بحیثیت کیڈٹ اکیڈمی میں داخل نہیں ہوئے، پاکستان آرمی کا کوئی رول آپ پہ اپلائی نہیں ہوتا. لیکن جس دن آپ کاکول اکیڈمی میں بحیثیت کیڈٹ داخل ہو جائیں گے اب ہیئر کٹ، لباس، وضع قطع آپ کے حصے میں نہیں ہے، وہ ایک قانون ہے، اس قانون کے تحت آپ کو فالو کرنی ہے. اسی طریقے سے لا اکراہ فی الدین بنیادی طور پہ اس لیے کہ آپ کسی کو جبر و تشدد سے مسلمان نہیں بنا سکتے، آپ کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. لیکن اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جائے اور پھر اسلام پر نہ چلنے کے لیے یہ عذر پیش کرے کہ بھئی دین میں سختی نہیں ہے، وہ تو آسانی ہے، اپنی مرضی سے ہم چلیں گے، تو ایک اس آیت کا یہ مفہوم بہت ہی غلط مفہوم ہے. آیت بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ کسی کو کفر کو جو ہے وہ زبردستی جبر و تشدد کے ذریعے اسلام میں داخل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، آپ کی یہی رائے ہے؟ آخری سوال اس پروگرام کا یہ رکھ رہے ہیں ڈاکٹر طاہر صدیق صاحب شرورہ سعودی عرب سے. آپ نے یہ فرمایا، یہ آخری سوال ہے، بس یہ اچھا ہوا کہ آخری سوال ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو آسان بنایا ہے، ٹھیک، ہمارے کچھ علماء اور فقہا نے اسے مشکل بنا دیا ہے، کیا یہ بات درست نہیں؟ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اتنا بڑا تبصرہ کر دینا کہ مشکل بنا دیا ہے، ٹھیک، یہ بات اس طریقے سے تبصرے میں تو یقیناً یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہو گیا، بہت بڑا اسٹیٹمنٹ سویپنگ ہو گیا. آپ اگر کوئی انفرادی مسئلہ اٹھا کے دیکھیں جس میں آپ کو علماء میں بعض معاملات میں اختلاف ملے، آپ سمجھیں کہ یہ مشکل ہے، تو یہ بات کسی حد تک کہی جا سکے گی، جو خاص طور پہ ان معاملات میں جن معاملات میں بھی تحقیق ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ علماء کرام نے مشکل بنا دیا. دوسری بات ہے جیسے ابھی پہلا سوال تھا، دین میں سختی نہیں، یہ دین آسان ہے، اس کا مفہوم لوگ اپنی نظر میں یہ لے لیتے ہیں دین آسان کا، کہ دین کی مبادی میں، دین کے جو احکام ہیں ان میں بھی جیسے تبدیلی کر لیں. نماز اللہ نے اگر ظہر کی ایک وقت رکھا ہے تو کوئی بات نہیں، کبھی بیماری آزاری ہے تو ساری نمازیں چھوڑ کے ایک ساتھ پڑھ لو. دین میں آسانی کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ دین میں آسانی سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں پہ بعض ایسی سختیاں رکھی تھیں یا ان کے ساتھ بعض سخت احکام رکھے تھے، اس کے مقابلے میں اس دین امت محمدیہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت نرمی اور آسانیاں رکھی ہیں، پاکی کے معاملات میں، صفائی کے معاملات میں، بھول چوک کے معاملات میں، بہت سے معاملات میں. تو اب اگر کوئی انسان یہ عذر پیش کرتا ہے کہ مجھ سے دین پہ نہیں چلا جاتا اس وجہ سے کہ میرے لیے مشکل ہو رہا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو بات فرمائی تھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا،
یہ وہ بات ہے کہ ایسی کوئی اللہ نے تم سے ایسی چیز نہیں مانگی جو تم کر نہ سکو، تمہارے لیے عملاً مشکل ہو. یعنی کہ اسلام نے کوئی ایسا تصور نہیں دیا کہ کوئی تخیلاتی نظام مانگا ہو جو عمل انسانی کی بساط سے ہی باہر ہو. آسان دین ہے، چلنا چاہے کوئی چل لے. اب اس آسانی کا بعض لوگ جو دائرہ ہے وہ کھینچ کر بہت بڑا کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ علماء مشکل پیدا کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اگر وضو ہے تو ایسے کرو، فلاں چیز ہے تو ایسے کرو، فلاں چیز ایسے کرو. وہ مفہوم کا تصور غلط ہے. اپنی مرضی پر چلنا چاہتے ہیں اور دین کو اپنی مرضی پر چلانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے اس بات کا سہارا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی اجازت اس کی نہیں دیتا. مفتی ارشاد صاحب بڑا ممنون، بہت شکریہ آپ کا. مفتی نجیب صاحب آپ کا بڑا شکر گزار، تشریف لائے آپ. خواتین و حضرات، آج ہفتے کا دن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہوتا ہے اور ہفتے کا دن سوال جواب کے لیے مخصوص ہوتا ہے. لیکن ایک چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ ہم روزانہ آپ کی خدمت میں قرآن اندازی کے ذریعے صحیح جواب دینے والوں کی خدمت میں، اس میں سے ایک شخص کی خدمت میں کوئی ایک انعام پیش کرتے ہیں. میں مفتی نجیب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ پرچی ایک نکالیں اور مفتی ارشاد صاحب اس خوش نصیب شخص کے نام کا اعلان کریں کہ جس کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے ہم گفٹ ہیمپر روانہ کر رہے ہیں. نجیب صاحب یہ ذرا آپ کو زحمت ہوگی. جی ارشاد صاحب. یہ رافیہ مقیم کراچی سے. رافیہ مقیم کراچی سے. یا رافیہ ہے یا رفیہ ہے؟ RAFIA. شاید رفیہ ہے. رفیہ مقیم کراچی سے. ٹھیک ہے. رفیہ صاحبہ آپ کو بہت مبارک ہو. خواتین و حضرات، آج پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں کہ کل اتوار ہے، اتوار کو ہمارا پروگرام ہوتا ہے لیکن ریکارڈڈ ہوتا ہے، ریپیٹ چلتا ہے. وہ منڈے کو ہم جب حاضر ہوں گے تو موضوع ہوگا تقدیر. بہت اہم موضوع ہے، اس پر ہم بات کریں گے. تشریف فرما ہوں گے مفتی منیب الرحمان صاحب اور ڈاکٹر محسن نقوی صاحب، اور یہ بات ہوگی کہ تقدیر میں اور تدبیر میں کیا قدر مشترک ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کیا تقدیر، جو بعض پرسپشن یہ ہوتے ہیں کہ جو لکھا ہوا ہے ہماری قسمت وہ ہمیں مل کے رہے گا، کیا دعا تقدیر تبدیل کر سکتی ہے؟ تیسری بات یہ کہ ہر چیز مشیت الہی کے تابع ہوتی ہے یا اس میں اللہ کی رضا بھی شامل ہوتی ہے؟ اللہ کی رضا اور مشیت میں کیا فرق ہے؟ اقبال کے شعر پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں تقدیر کے حوالے سے کہ ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے. خواتین و حضرات، پرسوں تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا